على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، انسانوں کی مثال کانوں کی مانند ہے جس طرح کے سونے چاندی کی کانیں ہوا کرتی ہیں، یعنی کسی انسان کے اندر کوئی خوبی اور کسی کے اندر کوئی خوبی۔ اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جو سراپا خیر مخلوق اس کو فرشتے کہتے ہیں، جو سراپا شر اس کو شیطان کہتے ہیں، جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کے اندر پروردگار نے خیر بھی رکھی شر بھی رکھی، لیکن اصول وضع کیا کہ تم اپنے اندر خیر کو غالب کرو تاکہ تم اچھے انسان کہلاؤ۔ جس طرح آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، اس طرح زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے۔ یہ پرہیزگاری خوف خدا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن عظیم الشان پروردگار ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا، اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کیا، اپنے آپ کو پیوریفائی کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس صفت کو 3 چیزوں کے ساتھ جوڑا۔ پروردگار نے توبہ کے ساتھ جوڑا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب کے سب توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ پھر پروردگار نے اس صفت کو تزکیہ کے ساتھ جوڑا قد افلح من تزکا، اور تیسرا پروردگار نے اس صفت کو نماز کے ساتھ جوڑا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق فلاح پا گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے فلاح کا دائرہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسا اللہ کا قرب جس کے بعد دوری نہ ہو، اور اللہ کی ایسی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو۔ اگر ہم دنیا کے اندر اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، قیامت کے دن یہ محاسبہ وائے جہنم ہوگا، اور وہ بڑا مشکل راستہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اب یہ محاسبہ دنیا میں ہوتا کیسے ہے؟ سب سے پہلی چیز اتباع سنت سے۔ انسان سنت کے آئینے میں اپنے آپ کو پرکھے، اور جیسے نبی علیہ السلام کی ذات مقبول ذات، جو انسان اپنی زندگی کی رفتار، گفتار، عادات، وضاقت، شکل و شباہت، ہر چیز میں اللہ کے نبی کی سنت کو اجاگر کر لیتا ہے، جیسے نبی علیہ السلام پروردگار کے مقبول اور محبوب، ایسا انسان بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ کا مقام دیکھیے، اگر وہ احادیث مبارکہ میں بیان کرنا شروع کر دوں تو یقین جانیے دل چاہتا ہے کہ سونے کی سیاہی سے لکھی جائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو مقام اللہ مجھے دیں گے وہی مرتبہ ابو بکر کو بھی ملے گا، فرق صرف اتنا ہوگا ایک محل کے 2 پورشن ہوں گے، اوپر میں رہوں گا، نیچے ابو بکر رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جس مٹی سے مجھے بنایا اسی مٹی سے ابو بکر کو بنایا، مٹی بچ گئی تھی اللہ نے عمر کو بھی بنا دیا، ایک ہی جگہ کی مٹی تھی اللہ نے ایک ہی جگہ پہ پہنچایا۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی وجہ سے ہجرت کا سفر ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ رفیق سفر کے لیے ہیں۔ اب مدینہ کے لوگ رسپانسبل تھے، اللہ نے ان کو ٹریلینز آف برین سیلز دیے تھے۔ اب ان لوگوں کو شبہ ہو گیا، انہوں نے آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر رضی اللہ سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا کہ شاید یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ کی سمجھداری دیکھیے کہ سب سے ملتے رہے، بتایا کسی کو نہیں، کیونکہ میرے محبوب تھکے ہوئے ہیں، اگر سب سے ملیں گے تو مزید تھک جائیں گے۔ سورج بلند ہوتا ہے، سورج کی کرنوں نے اللہ کے نبی کے مبارک رخساروں کے بوسے لیے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اٹھتے ہیں، اپنی چادر سے اللہ کے نبی کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ اس وقت لوگوں کو پتہ چلتا ہے نبی کون ہے، امتی کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، امام کون ہے، مقتدی کون ہے۔ یہ مقام ملا کس وجہ سے؟ اتباع رسول کی وجہ سے۔ نبی علیہ السلام اصحاب میں تشریف فرما ہوتے، باہر سے کوئی آتا اسے پوچھنا پڑتا من منکم محمدا، تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ کسی بھی صحابی کو دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ غلام بے دام، مقام کیا ہے؟ چلتے فرش پہ ہیں، آہٹ عرش پہ سنائی دیتی ہے۔ اگرچہ ظاہری پرسنالٹی کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے، ہونٹ موٹے ہیں، بال گنگریالے ہیں، رنگ سیاہ ہے، لیکن اللہ کے ہاں مقام کیا ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت اشعار لکھے سیدنا بلال رضی اللہ کے بارے میں۔ فرماتے ہیں چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اے بلال تیرے مقدر کا ستارہ جو چمکا، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ اے بلال تیری اس غلامی پہ میں ہزاروں آزادیاں قربان کر دوں۔ وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ فرماتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، اے بلال تو اللہ کے نبی کو کتنی محبت سے دیکھتا ہوگا۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، خوشا وہ وقت کے دیدار عام تھا جس کا، خوشا وہ دور کے یثرب مقام تھا جس کا۔ تو اپنا محاسبہ کرنا، اس کا پہلا دائرہ اتباع سنت، سنت کے دائرے میں اپنی زندگی کے شب و روز، رفتار، گفتار، عادات، وسکتہ، شکل و شبات، ہر چیز میں انسان اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ میں کس حد تک اللہ کے نبی کی زندگی اور آپ کی ذات کے قریب ہوں۔ جو انسان اپنی زندگی کے اتباع میں، شب و روز میں اللہ کے نبی کی سنتوں کو ڈھالتا چلا جاتا ہے، وہ انسان اللہ کی نگاہ میں مقبول اور محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اگلی چیز نیک صحبت اختیار کرنا۔ کتابوں میں لکھا ہے الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت کی تاثیر ہوتی ہے، اور جانوروں کی صحبت کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ یعنی جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان لوگوں میں شجاعت اور بہادری ہوتی ہے، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی ہوتی ہے، جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان میں تواضع ہوتی ہے۔ اگر جانوروں کی صحبت کے اثرات آ سکتے ہیں تو سوچئے کہ نیک صحبت کے اثرات کیوں نہیں آ سکتے۔ تو انسان صحبت اختیار کرے، صلحاء کی صحبت، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دوستوں کا دائرہ دیکھے کہ اس کے دوستوں کا دائرہ کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بات توجہ طلب ہے، دل کے کانوں سے سننے والی ہے، فرماتے ہیں یار بد مار بد سے بھی زیادہ برا ہے، برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا، اس لیے کہ سانپ ڈسے انسان موت کے منہ میں جاتا ہے، برا دوست ڈسے انسان جہنم کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ایک قدم آگے بڑھ کے بات فرماتے ہیں یار بد شیطان سے بھی زیادہ برا۔ اب یہ بات ڈائجسٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے کہ برا دوست شیطان سے زیادہ برا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ شیطان دل میں گناہ کا وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا،
برا دوست دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں ڈالتا، ہاتھ پکڑ کے گناہ بھی کروایا کرتا ہے۔ تو انسان اپنے دوستی کے دائرے کو دیکھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر بندہ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، وہ بندہ دیکھ لے کہ اس کا دوست کون ہے۔ اور عزیز سامعین، اگر ہم نے دنیا میں اپنا محاسبہ نہ کیا، پھر یہ محاسبہ وائے جہنم ہوگا، اور وہ بڑا مشکل راستہ ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر انسان بیمار ہوتا ہے نا، تو علاج کے لیے ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ ڈاکٹر سرسری سا چیک اپ کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم دنیا میں بغیر محاسبے کے چلے گئے تو پھر قبر یہ ایمرجنسی وارڈ کی مانند ہے، سب سے پہلے سرسری سے کویسچن ہوں گے اور علاج شروع کر دیا جائے گا۔ سنیے حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بے نمازی کے اوپر ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا، جو اس کو ڈسے گا، ایک مرتبہ ڈسنے سے مردہ 70 گز زمین میں دس جائے گا۔ دنیا میں انسان ہاسپٹلائز ہوتا ہے نا، سب سے پہلے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، پھر کہا جاتا ہے بڑے ڈاکٹر صاحب آئیں گے، وہ آپ کی فائل ڈیٹیل میں دیکھیں گے، پھر مناسب وارڈ میں ریفر کر دیا جائے گا۔ بالکل یہی مثال ہے، اگر ہم نے دنیا میں محاسبہ نہ کیا، قیامت کے دن طبیب اعظم پروردگار عالم نامہ اعمال کی فائل ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اور پھر کویسچننگ ہوگی، میرے بندے زندگی کیسے گزاری، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کمایا کہاں سے، خرچ کہاں پہ کیا، ساری بندے کی ہسٹری سکین ہو کے سامنے آ جائے گی، پتہ چل جائے گا مرض علاج والا ہے کہ لا علاج مرض ہے۔ دنیا کے اندر ہاسپٹلز میں مختلف وارڈ ہوتے ہیں، یہ آئی سی یو ہے، ایکسٹینسو کیئر یونٹ ہے، یہ ٹی سی یو ہے، ٹرشری کیئر یونٹ ہے، یہ جنرل وارڈ ہے۔ بالکل ایسے ہی جہنم کے اندر کچھ وارڈ ہوں گے اور جن کا علاج دائمی ہوگا۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہاسپٹل میں مختلف کمرے ہوتے ہیں جس میں زیادہ سہولیات ہوتی ہیں، جہنم کے ہاسپٹل میں بھی کمرے ہوں گے، مگر کیسے؟ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ فرماتے ہیں مکانا ضیقا، تنگ تاریک کمرے ہوں گے، نہ بندہ بیٹھ سکے گا نہ لیٹ سکے گا، عجیب پوزیشن ہوگی۔ دنیا کے اندر انسان بیمار ہوتا ہے اور اس کو کھانے کے لیے کڑوے کسیلے کھانے کو ملتے ہیں۔ عزیز سامعین، اگر میں نے اور آپ نے دنیا میں اپنا محاسبہ نہ کیا، پھر جب یہ محاسبہ وائے جہنم ہوگا، کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ قرآن عظیم الشان سے پوچھئے، اللہ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، زقوم کیکٹس کا درخت کانٹوں بھرا کھانے کے لیے دیا جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی، پخانے کے راستے ہر چیز کٹ کے باہر آ جائے گی۔ دنیا میں انسان بیمار ہوتا ہے، اسے کڑوے سیرپ پلائے جاتے ہیں، جو لوگ بغیر محاسبہ کے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت محاسبے کے لیے ان کو جو پینے کے لیے دیں گے، سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ فرماتے ہیں ان کو غسلین پلائی جائے گی۔ غسلین کیا؟ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ رس رہی ہوگی، جو خون بہ رہا ہوگا، وہ ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اتنا گرم ہوگا، جیسے ہی قریب کیا جائے گا نیچے کا ہونٹ لٹک کے زمین کے ساتھ لگ جائے گا۔ دنیا کے اندر کچھ بیماریوں کا علاج ٹکور کر کے کیا جاتا ہے، بھائی کمر میں درد ہے ہیٹ پیڈ لگا لو، جہنم میں بھی کچھ بیماریوں کا علاج ٹکور کر کے کیا جائے گا۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، سونے چاندی کو پگھلا کے پشتوں کو پیشانیوں کو داغا جائے گا، کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم دنیا میں جمع کرتے تھے، اب اس کا مزہ بھی چکھو۔ دنیا میں ہر ہاسپٹل کا الگ یونیفارم ہوتا ہے، عزیز سامعین جہنم کے ہاسپٹل کا بھی یونیفارم ہوگا۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ فرماتے ہیں سرابیلہم من قطران، ان کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا۔ سوچئے آگ اور گندک، سلفر، آگ مزید بڑھ جاتی ہے
اور اس کے تعفن اور بدبو کتنی ہوگی. لکھا کتابوں میں ساری انسانیت، حیوان، چرند پرند کسی میدان میں مر کھپ جائیں، ان کی لاشوں سے تعفن اور بدبو اٹھنا شروع ہو، اتنا تعفن اور بدبو ان کی لاشوں سے نہ اٹھے جتنا تعفن اور بدبو جہنمی کے لباس سے اٹھ رہا ہو. تو آج دنیا میں اپنا محاسبہ کرنا آسان ہے، اور اگر ہم نے دنیا میں اپنا محاسبہ نہ کیا تو یہ محاسبہ وائے جہنم ہوگا، اور وہ بڑا مشکل راستہ ہے. عزیز سامعین، جو دنیا میں اپنا محاسبہ کر کے اللہ کے حضور پہنچیں گے، پروردگار عالم جنت جیسی اپنی رضا والی نعمت عطا فرمائیں گے، اور اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ اللہ اپنا دیدار فرمائیں گے. وہ دیدار بے جہت ہوگا، بے کیف ہوگا، بے مثل ہوگا، بے مثال ہوگا. کئی لاکھ سال تک اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. اللہ کے دیدار کے بعد جب جنتی اپنے محلات میں لوٹیں گے، ان کا ظاہری حسن اتنا بڑھ چکا ہوگا، جو ان کے نوکر چاکر ہوں گے وہ 70 سال تک ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہ جائیں گے. اللہ کرے کہ دنیا میں میں اور آپ اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.